اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سورہ بقرہ کی آیا نمبر 19 تک ختم کر لیا تھا. انشاءاللہ آج ہم آیا نمبر 20 سے سٹارٹ کرتے ہیں. کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ بیکاز آئی تھنک لاسٹ ٹائم بھی کوئی ایسا میجر سوال نہیں تھا, تو آئی کین جسٹ اسٹارٹ رائٹ اوے. ٹھیک ہے, I'll just start. Okay. In ayah number 20, Allah subhanahu wa ta'ala again continues to talk about the hypocrites. جو منافقون کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے تھے, ان کے بارے میں جو ہم کو نیوز دے رہے تھے, ان کے بارے میں ان کی کیریکٹرسٹکس بتا رہے تھے. میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ it goes from 6 to ayah number 20. تو اب آیا نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ایک اور کیریکٹرسٹک آف دی ہپوکریٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ دیکھیں گے اس میں بہت سارے الفاظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, کچھ نئے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے یکادو. یکادو شاید آپ نے نہیں پڑھا اب تک. تو یکادو کا مطلب ہے یعنی جو چیز, پہلے اس کے روٹ لیٹرز لکھ لیں, کاف واو دال, کاف واو دال. کادا یکادو کودن, کادا یکادو کودن, یعنی پاسٹ ٹینس, مضارع اینڈ دین مصدر. اس کا مطلب ہے something that is about to happen, یعنی قریب ہے کہ وہ ہونے والا ہے. جس طرح ان قریب ہم کہتے ہیں نا, ان قریب یہ ہونے والا ہے. So which is almost there, ہونے والا ہے, about to happen. یکادو almost about to happen. So اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یکادو, کدھر کے, یکاد البرق. برق آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, با را قاف, اس کا مطلب لائٹننگ یا بجلی. تو یکاد البرق یعنی اٹ واز اباؤٹ ٹو ہیپن کہ بجلی جو ہے وہ لائٹننگ جو ہے, یخطف, یہ لفظ آپ نے پہلے نہیں سنا, یخطف سنا ہے, میرا مطلب اس کلاس میں نہیں سنا ہے. خا طا فا, خا طا فا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اچک لینا, کسی چیز کو چھین لینا. انگلش میں آپ کہیں گے ٹو سیز, یعنی سیز, اور ٹو سیز مطلب سی سے سیز نہیں, ایس والا, SEIZE, ٹو سیز, ٹو ٹیک اوے اور ٹو سنیچ, کسی سے کوئی چیز چھین لینا. خطفا یخطف خطفن, خطفا یخطف خطفن, کسی سے کوئی چیز چھین لینا یا اچک لینا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یکاد اٹ واز اباؤٹ کہ بجلی جو ہے وہ چھین لے کیا چیز, ابصارہم, یا پہلے پڑھ چکے ہیں ابصار, با صاد را, با صاد را, اور اس کا مطلب, اس کی مطلب بینائی یا سائٹ. آنکھ نہیں ہوتی ہے لیکن آنکھوں کی جو سائٹ ہوتی ہے, یعنی بینائی, یا اردو میں بصارت بھی کہتے ہیں. ابصارہم بصارت ان کی, ٹھیک ہے نا, ہم بصارت ان کی, یعنی دیر سائٹ, ان کی بینائی. اب نئی چیز آ رہی ہے کلما, اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائے کلما, کاف لام لام, کلما یعنی whenever, whenever یعنی جب کبھی. اللہ تعالیٰ کہ جب کبھی, جب بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جب کبھی بھی کہہ سکتے ہیں, whenever. اضاء آپ پڑھ چکے ہیں, اضاءت آپ نے پڑھا تھا ابھی, اضاء یعنی ضاد واو حمزہ, یعنی جب روشنی ہوتی, جب لائٹ آتی. اب بجلی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب بجلی, جب لائٹ لاتی تو کیا ہوتا ہے, جب روشنی ہو جاتی, جب چیزیں ویزیبل ہو جاتی, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں whenever it flashed, یا it made visible, یا it brought light. جو لفظ آپ کو پسند تینوں کا رکھیں, it brought light, it flashed اور it made visible. اردو میں آپ لکھ سکتی ہیں روشنی ہوتی یا اجالا ہوتا, ان دونوں میں سے جو بھی آپ کو لکھنا ہے وہ آپ لکھ لیں. نارملی روشنی کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہاں پر اردو میں, جو اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے. لہم, فار them, ان کے لیے, یعنی جب ان کے لیے روشنی ہو جاتی تو بجلی آتی اور ان کے لیے روشنی ہو جاتی. مشو, مشو کا مطلب ہے کہ وہ چل پڑتے, وہ چلتے. مشو وہ چلتے یا وہ چل پڑتے. دے واکڈ, دے واکڈ, ٹھیک ہے. ان کے کیا روٹ لیٹرز ہیں, میم شین یا, میم شین یا. مشا یمشی مش یون, مشا یمشی
Mashyun. Masha is past tense, yamshi mudare, and mashyun is masdar. तो they would walk या वो चल पड़ते, आप they walked या they would walk भी आप लिख सकते हैं. They would walk, फीही उसका मतलब in it. ये तो अब रट लेना आप लोग, फीही लहुम सब, उसमें, फीही उसमें, वह इंग्लिश में एंड, उर्दू में और, इजा यानी when, उर्दू में जब, व इजा एंड when, और जब अज़लमा, ये आपको पता है रूट लेटर्स, अगेन आपने जुल्म सब चीज पढ़ चुकी हैं, अंधेरी भी है, सब कुछ है. तो इससा के अज़लमा अब क्या है, फेल है ये, तो इट बिकेम डार्क. तो ज़ा लाम मीम इसके रूट लेटर्स हैं. अज़लमा युज़लिमु इज़लामुन, अज़लमा युज़लिमु इज़लामुन, ठीक है. इट अज़लमा का मतलब है इट बिकेम डार्क, यानी अंधेरा हो जाता या अंधेरा छा जाता. छा का लफ्ज यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, अंधेरा हो जाता या छा जाता, कहते ही है ना अंधेरे के लिए, छा, अंधेरा छा गया. अब देखिए बिजली आई, रोशनी हुई, उजाला हुआ, और उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके बाद क्या हुआ, एकदम से अंधेरा छा जाता. अलैहिम, अला प्लस हिम, अला मीन्स अपॉन, हिम मीन्स देम, अपॉन देम, उर्दू में कहेंगे उन पर. जब उन पर अंधेरा छा जाता तो क्या होता, कामू, पहले वो चलते मशो, और जैसे अंधेरा, रोशनी में चलते, और जैसे अंधेरा आता तो वो कामू, वो रुक जाते. कामू, काफ वाव मीम, कामा यकूमु क़ियामन, क़ामा यक़ूमुन क़ियामन. क़ियामन क्या चीज होती है आपको पता है ना, क़ियाम जब हम करते हैं, जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो क़ियाम होता है, ठीक है. सुजूद होता है, रुकू होता है, और क़ियाम होता है. वो क़ियाम यानी खड़े होना. तो वो खड़े हो जाते थे, यानी दे स्टूड, वो रुक जाते थे और वो खड़े हो जाते थे. वो खड़े हो जाते हैं, आप इसमें लिख लें, वो खड़े जब भी, क्योंकि इज़ा आ गया ना, सब इज़ा के साथ चीजें मतलब चेंज होगी. जब भी ये होता है, जब रोशनी होती है वो चल पड़ते हैं, जब अंधेरा होता है वो खड़े हो जाते हैं. सिंपली अपने अल्फाज में, वह, एंड, और उर्दू में और. लव का लफ्ज पता नहीं आपने पहले पढ़ा है कि नहीं. लव का मतलब है इफ, यानी इंग्लिश में इफ, और उर्दू में अगर. लव खाना, लव जो भी है, ठीक है. लव शाह पढ़ चुके हैं पहले, शीन या हमजा, शाह शीन या हमजा. हम लोग रोज कहते हैं माशा अल्लाह, इंशा अल्लाह. क्या मतलब होता है, शाह यशाउ मशीअतुन, शाह यशाउ मशीअतुन, यानी कि पास्ट टेंस है. शाह यशाउ इज मुदारे, मशीअतुन इज द मस्दर, यानी विल, कोई चीज चाहना, कोई चीज इरादा करना. टू विल, टू वांट. तो शाह पास्ट टेंस है तो आएगा विल्ड या वांटेड, जो लफ्ज आपको पसंद है आप लिख लें, विल्ड या वांटेड. चाहता या इरादा करता, कौन चाहता, अल्लाह. वलो शाह अल्लाहु, जब अगर अल्लाह चाहता, ला नहीं, ला नहीं, ल ज़हबा, यानी ल है श्योरली. ला का मतलब तो नहीं होता है, मैंने गलती से ला पढ़ लिया क्योंकि इंग्लिश में मैंने एल लिखा हुआ है. तो ला का मतलब, ल का मतलब है श्योरली. इट्स लाइक यकीनन, जरूर, यानी देयर इज नो डाउट. श्योरली, सर्टनली, इंग्लिश में आप लिखें श्योरली, सर्टनली, उर्दू में आप लिखें यकीनन या जरूर. ज़हबा बिसमइहिम, ज़हबा आपको पता है जाने को कहते हैं, लेकिन जब उसके साथ बी आ जाता है, ज़हबा बी, तो वो क्या बन जाता है, उसका मतलब ये है कि ले जाते. ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं. तो ज़हबा का रूट लेटर्स हैं, और समइहिम का पढ़ चुके हैं, सीन मीम आइन. तो ज़हबा बिसमइहिम का मतलब है ही वुड हैव टेकन अवे देयर हियरिंग, ही वुड हैव टेकन अवे देयर हियरिंग, वो ले जाता उनकी समात. कौन, अल्लाह ताला. अगर अल्लाह चाहता तो उनकी समात को ले जाता, ठीक है ना. वह, एंड, और अबसारिहिम, बासादरा देयर साइट, यानी उनकी बिनाई अल्लाह ताला चाहता अगर, तो अल्लाह ताला उनकी बिनाई को भी ले जाता और उनकी हियरिंग को भी ले जाता. खत्म, वो ना सुन सकते और ना वो देख सकते. इन्ना, बेशक, सर्टनली, यकीनन, बिला शुबा, इंडीड, अल्लाह, इन्नल्लाह, इंडीड अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर. अला अपॉन, उर्दू में पर कहें, पर मतलब किसी चीज के ऊपर, अल्लाह ऊपर हर चीज के. कुल्ली शैइन, कुल्ली का मतलब है एवरी, यानी हर. शैइन का मतलब है थिंग या चीज. उर्दू में आप कहेंगे चीज, इंग्लिश में कहेंगे थिंग. नॉट द चीज जो हम खाते हैं, चीज मतलब उर्दू में. तो कुल्ली शैइन का मतलब है एवरीथिंग,
ہر چیز. اور شیء ان کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ شین یا حمزہ, شین یا حمزہ. تو کلی شیء اعلیٰ کلی یعنی اوپر ہر چیز کے, اللہ ہر چیز پر قدیر. قدیر ہے قاف دال را, قدیر قاف دال را یعنی قدرت رکھنے والا. قدیر ہے, قادر ہے, قدرت رکھنے والا ہے. انگلش میں آپ کہیں گے آل پاورفل یا آل کیپیبل, آل پاورفل یا آل کیپیبل. اب میں نے کہا تھا کہ میں آئندہ سے کوشش کروں گی کہ میں یہ رننگ سینٹینس نہ دوں, اور الحمدللہ آپ لوگ اب سمجھ رہے ہیں خود سے, آپ لوگ خود سے سینٹینس بنائیں گے. لیکن چونکہ میں نے یہاں لکھ دیا تھا یہ, تو میں اب اس کو کنٹینیو کر دیتی ہوں. The lightning is about to snatch away or seize their sight. Whenever it flashed for them, they walked in it. And when it became dark upon them, they stood. And if Allah willed, certainly He would have taken away their hearing and their sight. Indeed, Allah is upon everything, all powerful, ya all capable. قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے. جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی وہ اس میں چل پڑتے, اور چل پڑتے یا چل پڑتے ہیں دونوں صحیح ہے. اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت کو اور ان کی بینائی کو اچک لے جاتا, یا نہیں اچک نہیں لے جاتا, سوری اچک تو پہلے آ گیا, ان کی سماعت کو اور ان کی بینائی کو لے جاتا. ذہب ہے نا, اچک تو یختفو تھا, ان کو لے جاتا. اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. چلیں اب تھوڑی سی اس کی گرامر کر لیں. یکادو, یکادو کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کادا یکادو, تو یکادو اس مضارع, فعل مضارع واحد مذکر غائب. سو اٹس masculine, singular and third person. البرق برقو ہے تو اسم مرفوع ہے, واحد ہے, مذکر ہے. یخطفو اگین یا سے شروع ہو رہا, یخطفو it is فعل مضارع واحد مذکر غائب, but it is also فاعل. It is also فاعل کیونکہ وہ اچک لے جائے گی, بجلی ان کو اچک لے جائے گی, تو it does the action, تو it becomes the فاعل. اور ابصارا پھر کیا ہو جائے گا؟ because وہ فاعل ہے اس کے ساتھ یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول بہ بن جائے گا. تو ابصارا is also مفعول بہ, یعنی اس کی ان کی جو بصارت ہے, ان کی جو سائٹ ہے, ان کی جو دیکھنے کی قوت ہے اس کو, تو یہ چونکہ مفعول بہ ہے تو it is what? اسم منصوب. اسم منصوب for masculine plural. It's a masculine plural noun and also مضاف. مضاف کس چیز کے لیے؟ ابصارہم. ابصارہم تو یہ مضاف ہے, اور ہم جو ہے مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ضمیر متصل اور جمع مذکر غائب. So it's a attached pronoun, it's مضاف الیہ and it is attached pronoun, it is plural, it is masculine and it is third person. کلما اسم ظرف یا ظرف زمان یعنی adverb of time, یعنی place کو نہیں کہہ رہے, time کو کہہ رہے ہیں. whenever, and it is also a شرط, it is a condition, یعنی جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. تو جب بھی یہ it's like it has a connection with, there's a cause and effect. So whenever this happens, یعنی جب بھی یہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ اضاء کیا ہوتا ہے؟ فعل ماضی from form 4, ماضی اضاء واحد مذکر غائب. اس کا مطلب کیا ہے؟ it is singular or masculine and third person. whenever it became bright, because of kullama it becomes mudare. ٹھیک ہے, it's ماضی اضاء, it's ماضی, but because of kullama you will read it as mudare, you will translate it as mudare. it implies کہ یہ جب بھی ہوتا یہ ہوتا تھا, present بھی present میں آ جاتا ہے, like a present continuous. اضاء لہم, لہم اگین آپ کو پتا ہے حرف جر پلس ضمیر متصل جمع مذکر غائب. اب اس کو میں فاسٹ پڑھوں گی. پھر مشو فعل ماضی جمع مذکر غائب, and again it's also فاعل because مشو وہ چلتے تھے, تو فاعل ہے, وہ لوگ چلتے تھے. فعل ماضی یعنی past tense, جمع plural مذکر masculine and غائب یعنی third person, and also فاعل the doer of the action. مشو فیہ, فیہ حرف جر پلس ضمیر متصل واحد مذکر غائب, و از حرف عطف یعنی واو, اور اذا واو العطف, سوری اذا اسم ظرف, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا ظرف زمان, it implies condition, شرط and for the future. اظلم فعل ماضی form 4 واحد مذکر غائب, it is also a شرط, یعنی when it became اضاء جس طرح تھا اسی طرح whenever it became اظلم it became dark, again it's a شرط. علیہم upon them is حرف جر پلس ضمیر متصل جمع مذکر غائب. اس کو تو آپ رٹ لیں بالکل. قامو
यानी फ़िल मादी जमा मुज़क्कर गायब also फ़ाइल, यानी the doer of the action they would stand, they would stand. और फिर जवाब शर्त भी है, तो इसीलिए अगेन आप they would, अगेन आप इसको थोड़ा मुदारे भी कर सकते हैं, कर लें बल्कि, ठीक है। वह हरफियात लव, आपको बताया था लव, लव को कहते हैं हर्फ शर्त, हर्फ शर्त. इट इज अगेन अ कंडीशनल पार्टिकल, पार्टिकल ऑफ कंडीशन कह लें, कंडीशनल पार्टिकल है वलौ, यानी अगर, इट्स अ शर्त, अगर ये होगा तो ये होगा. वलौ शाअ, शाअ फिल मादी वाहिद मुज़क्कर गायब, क्योंकि अल्लाह के लिए यूज हुआ है अल्लाहु, अल्लाह इज द इस्मुल जलाला, अल्लाह का नाम इस्मुल जलाला, इसम मरफू एंड फाइल, यानी अल्लाह चाहता तो, अल्लाह चाहे तो, शा अल्लाहु, तो अल्लाह इज, it becomes the file now. वलौ शा अल्लाहु is also a शर्त, अगर अल्लाह चाहे तो अल्लाह क्या कर सकता है. ल, ल इज तौकीद, आपको बताया था उर्दू में ताकीद कहते हैं और अरबिक में तौकीद. इट मीन्स एम्फेसिस, इट मीन्स हर्फ, इट यू कैन आल्सो राइट इट्स अ हर्फ ताकीद, या अरबिक में कहेंगे हर्फ तौकीद और इसको उर्दू में कहेंगे हर्फ ताकीद. ताकीद और तौकीद थोड़ा सा डिफरेंस है. और ये जो है ये इसको लाम तौकीद भी कहते हैं, यानी आपने देखा ना एक लामुल अमर भी है तो लाम तौकीद भी है, तो डिफरेंट तरीके से लाम यूज होते रहते हैं. तो इंशाल्लाह किसी वक्त मौका मिलेगा तो मैं तमाम लाम्स को दोबारा से रिपीट कर दूंगी. तो इस हर्फ ताकीद या लाम तौकीद, एंड इट मीन्स एम्फेसिस, यानी श्योरली, जरूरी. ज़हबा बी, आपको पता है ज़हबा बी जब आता है उसका मतलब ये टू टेक अवे, और फिल मादी है ज़हबा वाहिद मुज़क्कर गायब, और फ़ाइल भी है, क्योंकि ज़हबा बी वो अल्लाह ताला उनसे ले लेंगे, रिमूव कर देंगे. अगेन इस फ़ाइल, बी इज हर्फ जर, इसके साथ जो है बिसमइहिम, समइहिम के लिए हर्फ जर है बी, और उसके बाद समइहिम में इसम मजरूर है बिकॉज ऑफ द बी, और ये मुदाफ 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 इलैहि, समई इज मुदाफ एंड हिम इज मुदाफ इलैहि, दमीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर गायब. व इज हर्फियात एंड अबसारिहिम, अगेन जैसा समइहिम था इसी तरह अबसारिहिम, इसम मजरूर बिकॉज ऑफ द बी, एंड मुदाफ प्लस मुदाफ इलैहि, दमीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर गायब. इन्ना अल्लाह, इन्ना क्या चीज है आपको याद है, एक्यूजेटिव पार्टिकल इंग्लिश में, और उर्दू में आप क्या कहेंगे हर्फ नसब, यानी इसके बाद जो आएगा नाउन दैट विल बिकम मंसूब. तो इन्ना अल्लाह, तो इस्मु इन्ना, अल्लाह इज द इस्मुल इन्ना हुआ हियर, और इसम मंसूब है, इस्मुल जलाला है, लफ्जुल जलाला है. इन्ना अल्लाह अला, अला इज हर्फ जर, कुल्ली, कुल्ली शैइन, कुल्ली में इसम मजरूर है बिकॉज ऑफ द अला. अला की वजह, देखिए कुल्ला भी होता है, कुल्ली भी होता है, कुल्लू भी होता है, तीनों चीजें हो सकती हैं इसमें, लेकिन अला की वजह से कुल्ली, अला कुल्ली. और ये शैइन के लिए मुदाफ भी है, अला कुल्ली शैइन, तो शैइन क्या होगा, इसम मजरूर मुदाफ इलैहि, किसकी वजह से, कुल्ली की वजह से. अला की वजह से कुल्ली हो गया, और कुल्ली शैइन क्यों हो गया, शैइन क्यों हो गया, शैअन भी होता है, शैउन भी होता है, शैइन भी होता है. लेकिन आप देखिए अब आप इस तरह करते रहेंगे ना कुरान पढ़ते पढ़ते, तो आपको समझ में आती रहेगी बार बार कि व्हाट इज दिस, अला कुल्ली, कभी कुल्लू शैइन, कभी कुल्लू आ जाता है, कभी कुल्ला आ जाता है, कभी कुल्ली आ जाता है. फिर आप देखेंगे ओ अला था इससे पहले, मिन आया था, मिन कुल्ली, अला कुल्ली, तो इसकी वजह से कुल्ली आ गया, और कुल्ली के बाद शैइन है, तो शैइन बिकम्स अ मुदाफ इलैहि, so it becomes majroor. क्यों, मुदाफ इलैहि is always majroor. कदीर, कदीर, कदीरुन, कदीरु है ये, तो इसम मरफू है, मुजक्कर है, इनडेफिनेट नाउन है. अल कदीर होता तो डेफिनेट होता. इट इज ऑल्सो अ सिफा. सिफा क्यों है कि अल्लाह की एक सिफत को बयान करें कि अल्लाह ताला कदीर है. एंड इट इज ऑल्सो खबर इन्ना, पहले इन्ना था ना, तो इन्ना आया, इन्ना के बाद अब उसकी खबर आ गई. ग्रामर वाले वो तो समझ रहे होंगे, बाकी लोग सोच रहे होंगे आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है ना, नेवर माइंड, इफ यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग नेवर माइंड. ओके, ऐसे ही होता था मुझे भी जब मैं ग्रामर, अल्लाह कितनी चीजें आ गई एक वर्ड के साथ. अभी और भी इसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं, लेकिन विल स्टॉप हियर, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा कोई न्यू रूल्स भी नहीं बताऊंगी इंशाल्लाह. तफसीर क्या है छोटी सी सूरह आया नंबर 20 की, कि जब अल्लाह ताला कहते हैं कि ऑलमोस्ट बिजली उनकी साइट को ले जाती, यू नो, अबाउट टू, यकादू, अल्लाह ताला ने लफ्ज यूज किया है, उसका मतलब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं हमें, इट मीन्स कि अगर अल्लाह चाहता, आगे भी कह रहे हैं, अगर अल्लाह चाहता तो वो उनकी साइट को उसी वक्त ले जाते, पहले ले जाते, वो पहले से ही अंधे भी हो जाते, उनकी साइट खत्म हो जाती. अल्लाह ताला को कोई रोक नहीं सकता. नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम व्हाट एवर ही डिसाइड्स, लेकिन वो डिसाइड करने से पहले वार्निंग देते हैं. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ वार्निंग, ही इज गिविंग अ वार्निंग बिफोर ही डज दैट. और वार्निंग जो है वो किन लोगों के लिए, खासकर हिपोक्रेट्स के लिए, उन हिपोक्रेट्स के लिए जो इतने बुरे नहीं हैं, जो हमने पिछले में पढ़ा
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بھی کہا. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تھوڑے سے کم مطلب میجر ہپوکریٹس نہیں ہیں, دے آر not as bad as some of the other hypocrites. تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے ایول ایکٹس کو, اپنی برائی کو, اپنے شر کو نہیں روکتے ہیں, آپ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے ہیں, آپ چیٹ کرنا نہیں چھوڑتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں نا, اندر سے کچھ باہر سے کچھ, تو اللہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اس مس گائیڈنس میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتا ہوں, جس طرح میں نے پچھلے لوگوں کو چھوڑ دیا. ان کا تو بالکل ہی ختم نا, وہ تو اب کچھ کر ہی نہیں, they cannot even accept misguidance, they cannot even copy guidance, they cannot even copy guidance, وہ بس ٹوٹلی مس گائیڈنس میں. تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے کہ کس طرح پہلے انہوں نے بتایا جو کفار تھے, کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی اسپیچ بھی لے لی, ان کی ہیئرنگ بھی لے لی, اور وہ ان کی سائٹ بھی لے لی, سب کچھ ان کی. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں وارن کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کو وارن کر رہا ہوں جن کا ویک ایمان ہے, جن کا ویک ایمان ہے. اور آپ لوگ مطلب یہ ہپوکریٹس کے علاوہ, ہپوکریٹس تھے وہ تھے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے اور پریٹینڈ کر رہے تھے ایمان. اب یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ہم نے اس سے کیا لیسن لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کر رہے ہیں. منافق کو چھوڑ دیں, اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وارن کریں, اگر ہمارا ایمان ویک ہے تو ہم ان ہپوکریٹس کی طرح نہ ہو جائیں, ورنہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہماری اسپیچ کو, ہماری ہیئرنگ کو, ہماری سائٹ کو بھی لے جا سکتے ہیں. ہمیں بھی وارننگ اللہ تعالیٰ اس آیت سے اپنے لیے وارننگ سمجھے. ہم کہہ دیں گے نا, او یہ کفار کے لیے, یہ منافقوں کے لیے, یہ یہودیوں کے لیے, یہ نصارہ کے لیے, تو نہیں, یہ نہیں چلے گا. ہمیں ہر آیت کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھنا ہے. جیسے آئی تھنک سیدہ نے پوچھا تھا کہ کس طرح ہم اپنے اوپر اپلائی کریں. اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھ لیں, ہمارا ایمان کبھی ویک ہوتا ہے, کبھی اسٹرانگ ہو جاتا ہے, کبھی ہم راک باٹم کو ہٹ کر لیتے ہیں, کبھی ہم اوپر چڑھ جاتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو اسٹرانگ رکھیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, مجھے اسٹرانگ مسلم زیادہ پسند ہے. اسٹرانگ مسلم کا مطلب یہ کہ ہم فزیکلی اسٹرانگ نہیں, ہمارا ایمان مضبوط ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلما اضاء, یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب کبھی روشنی ملتی, کبھی بجلی فلیش ہوتی, ان کو نظر آ جاتا کہ اب ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے, تو آگے بڑھنا شروع کر دیتے. دے وڈ موو فارورڈ. یہ ٹپیکل ہے ہپوکریٹس کی, جہاں ان کو فائدہ نظر آتا ہے وہ آگے بڑھنا شروع کر دیتے. اب اپنے آپ کو ڈال کے دیکھیں, اگر ہمیں کسی چیز میں, مثلا اتنی چیزیں یہاں پر جو حرام ہے, اگر ہم ربا کی, مثلا ربا ہے ایک, یہاں پر ربا کا نہیں آیا ذکر, جسٹ گیونگ این ایگزامپل, کہ اگر ربا آپ کو لگتا ہے نہیں اس گھر کے خریدنے میں مجھے فائدہ ہے, اس گاڑی کے مجھے خریدنے میں فائدہ ہے, کیا ہے اگر ربا ہے تو بینک والے بھی تو پیسے لیتے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی پیسے لیتے ہیں, سیم تھنگ کرتے ہیں, اور اسلامک انسٹیٹیوشنز بھی یہ کرتی ہیں. تو آپ اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں چلو آگے بڑھ جاؤ, اس میں میرا فائدہ ہے. حرام کی بزنس کوئی اور ہے, ربا چھوڑے کوئی اور بزنس ہے, حرام کی بزنس ہے, لیکن فائدہ تو ہے اس میں. آپ کا ایمان کہتے ہیں نا ڈاواں ڈول ہو رہا ہوتا ہے, یہ لفظ صحیح ہے, ڈاواں ڈول, اپ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے, اور آپ کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آپ کچھ بھی ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹپیکل ہپوکریٹیکل سچویشن ہے کہ جب ان کو وکٹریز آف اسلام نظر آتی, جب ان کو نظر آتا اب اسلام فتح پانے والا ہے, وہ خوش ہو جاتے اور وہ اپنے آپ کو زور زور سے کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں, اور اس کے بعد سب کو اور آگے بڑھنا شروع کر دیتے, اسلام میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے. بے شک دل میں کچھ بھی ہو, لیکن جیسے ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا, ان کو نظر آتا کہ ابھی اسلام کوئی کلیمٹی سفر کرنے والی ہے, مسلمانوں کے اوپر کوئی ابھی ہونے والا ہے, کوئی آزمائش آنے والی ہے, وہ ہپوکریٹ جو ہیں وہ ایک دم سے ڈس بلیف کی طرف چلے جاتے. سمجھ میں آیا؟ نہ ادھر کے نہ ادھر کے, بیچ میں ہوتے. لیکن جب وہ ڈس بلیف کی طرف جاتے, اندھیرا چھا جاتا, تو ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا کلیئرلی, اور وہ پھر کیا کرتے, کنفیوژن میں پڑ جاتے. جب وہ کنفیوژن میں پڑ جاتے تو آپ سوچیں کہ پھر وہ پوری طرح ڈارکنس میں ہوتے, پوری طرح کفر میں داخل ہو جاتے. تو آپ کو پتہ ہے ایک اور سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ پہ, قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہر بندے کو اپنے ایمان کی, the believers will be given a light according to the degree of their faith. According to the degree of their faith. کسی کو ایسی لائٹ ملے گی کہ وہ میلوں میل تک, it will be spread over miles, اور کسی کو اس سے کم, اور کسی کو اس سے بھی کم, اور کسی کا ایسا ہوگا کہ ان کی لائٹ جو ہے وہ جلے گی اور پھر ایکسٹنگوش ہو جائے گی, کبھی جلے گی کبھی بجھے گی, ایسا بھی ہوگا. تو اسی لیے جب پل صراط کا, آپ کو پتہ ہے نا, پل صراط پہ جب ہم چلیں گے انشاءاللہ, جو کہ ایک برج ہے جو کہ فائر کے اوپر ہے, نیچے سے دوزخ ہے, اس کے اوپر سے جو لڑک گیا وہ دوزخ میں چلا جائے گا, اور جو اس سے کراس کر گیا وہ جنت میں چلا جائے گا. تو وہ لائٹ جو ہے وہ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے وہ لائٹ ہمارے کام آئے گی انشاءاللہ. جب اندھیرا ہوگا رک جائیں گے, جب اجالا ہوگا چل پڑیں گے. کسی کے پاس کوئی لائٹ بھی نہیں ہوگی,
کہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جن کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی, پل صراط پہ چلنے کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں, میں آپ کو آیت بتا دیتی ہوں, سورہ حدید میں ہے, سورہ نمبر 57 آیا نمبر 13, سورہ نمبر 57 آیا نمبر 13 سورہ حدید. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا, دیکھیں وہ کیا کہیں, یقولو, وہ کہیں گے کن سے, منافقین اور منافقات جو کس سے کہیں گے, للذین, ان لوگوں سے, آمنوا, جو ایمان لائیں, انظرونا نقتبس من نورکم, یعنی ہمارے ساتھ اپنا نور جو ہے وہ آپ شیئر کرو ہمارے ساتھ. قیل ارجعوا, کہا جائے گا ان سے, ارجعوا, واپس مڑ جاؤ, وراءکم, تمہارے پیچھے. میں آپ کو ابھی پورا پڑھ کے بتا دوں, وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب, ایک ان کے درمیان ایک دروازہ, نور اور ان کے درمیان جو لوگ آگے پیچھے ہیں, نور والے ہیں اور بغیر نور والے, ان کے بیچ میں ایک دروازہ آ جائے گا. باطنہ, جس کے اندر کیا ہے, فیہ رحمہ, اس دروازے کے اندر جو نور والے لوگ ہیں اس میں اللہ کی مرضی, اللہ کی رحمت ہے. وظاہرہ, اور اس کے پیچھے, من قبلہ العذاب, ان کے سامنے ان کو عذاب نظر آ رہا ہوگا. میں آپ انگلش میں بس ٹرانسلیشن ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. The day when the hypocrite men and women will say to those who believe, wait for us so that we may have a share from your light. انظرونا, آپ ہمارا انتظار کریں تاکہ ہم آپ کی لائٹ شیئر کر سکیں. It will be said to them, ان سے کہا جائے گا, go back to your rear, آپ پیچھے کی طرف جائیں, and search for light, اور آپ لائٹ کو ڈھونڈ لیں. Then a wall will be placed between them, ایک دیوار بیچ میں, اس میں باب لکھا ہوا ہے, یعنی ہاں ٹھیک ہے, وار بھی ہے اور باب بھی ہے, which will have a gate, یعنی ایک دروازہ ہوگا. In its inner side there will be the divine mercy, اللہ کی رحمت ہوگی, while towards its outer side there will be the divine punishment. آیت نمبر کو, آیت نمبر ابھی میں نے آپ کو بتایا, آیت نمبر 13 سورہ حدید, سورہ 57 آیت نمبر 13. بہت ڈراؤنی آیت ہے, بس اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈراؤنی آیتیں نہ پڑھیں. جب میں چھوٹی تھی میں نہیں پڑھتی تھی, میں بڑی ہوئی میں نہیں پڑھتی تھی, میں جوان ہوئی میں نہیں پڑھتی تھی, میں کہتی تھی نہیں ہمارے لیے نہیں ہے, کیوں دوزخ کے متعلق پڑھنا. اس کے بعد جب سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کس لیے قرآن میں, ہم صرف ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ ہے, بٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ کین ہیپن ٹو اس, اللہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کی سائٹ کو اور ان کی ہیئرنگ کو ہٹا سکتا تھا, کیونکہ, اور پھر کیوں ہٹا سکتے تھے اللہ کیوں ہٹانا چاہ رہے تھے, کیونکہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹروتھ سن کے, نالج لے کے, حق جان کے, پھر بھی اس کو ابینڈن کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں ہر چیز پہ قدیر ہوں, یعنی ہر چیز کو اگر آپ پوری آیت کو پڑھ لیں, ایک ہی آیت ہے, اس آیت میں وارننگ ہے ہپوکریٹس کی کہ اللہ تعالیٰ کنٹرولز ایوری تھنگ. پہلے بھی میں نے آپ کو بولا, پھر سے کر رہی ہوں, اور اینڈ ٹو انفارم دیم کہ وہ بہت اس چیز پہ قدیر ہے, اس چیز پہ قادر ہے کہ ان کی ہیئرنگ, ان کی سائٹ کو کسی وقت بھی لے جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کے رکھے ہپوکریٹیکل ہونے سے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی طرح پنشمنٹ سے بچا لے, صراط پہ, پل صراط پہ ہمارے لیے نور ہی نور کر دے, آمین. اب ہم آیا 21 پہ جاتے ہیں. 20 تک ہپوکریٹس کے بارے میں تھا, اللہ تعالیٰ ہم کو بس بچا لے. After telling us about the characteristics, اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کس طرح کیا قرآن کو, سب سے پہلے ہم نے دعا کی سورہ فاتحہ, اس کے بعد ہم نے گائیڈنس مانگی, پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا گائیڈنس کس کے لیے ہے, متقیوں کے لیے ہے, بلیورز کے لیے جو صحیح مومن ہے, اور ان کی ڈسکرپشن دی الف لام میم میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کافر ہیں وہ کیسے ہیں, ان کے بارے میں 1-2 آیتیں تھیں, اور اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے ہپوکریٹس کے بارے میں, ہم نے آیا 20 تک ان کے بارے میں تھا. اب کیا ہوا, ایک سوئچ ہو گیا, اب جو ٹاپک ہے وہ ٹرن ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیریکٹرسٹکس نہیں بتا رہے ہیں, اب اللہ تعالیٰ ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں, ڈائریکٹلی ایڈریس کر رہے ہیں. کس کو ایڈریس کریں, صرف مسلمانوں کو نہیں, تمام کائنات کو, کل ہیومینٹی, کل انسانیت کو, آل ہیومن کائنڈ, مین ویمن ایوری بڈی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ بقرہ آیا نمبر 21, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس, کیا مطلب ہے یا ایھا الناس, اے لوگو. ناس کی کیا روٹ لیٹرز ہیں, نون واو سین, نون واو سین. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے لوگو, اے انسانوں, او پیپل, انسان کی جمع ہے نا الناس, او لوگو, یعنی ہر ایک کو بول رہے ہیں, یہ نہیں کہ صرف ہمیں بول رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں او بدو, او بدو. اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں, اس کے کیا روٹ لیٹرز ہیں, عبادت کے آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, عین با دال, یعنی عبدا یعبد عبادتن, عبدا یعبد عبادتن, یو ورشپ, یو ورشپ, اعبدو, یو ورشپ, آپ عبادت کریں,
آپ سمپل کہنا چاہتے ہیں جیسے ٹرانسلیشن میں لکھا ہے تم عبادت کرو, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کہوں, تم بھی کہہ سکتی ہوں کبھی کبھی, لیکن یہ کہ آپ عبادت کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پورے انسان کو, پورے انسانی مخلوق کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو آپ عبادت کریں ربکم. رب آپ کو پتہ ہے ربابا, آپ کے رب کی آپ عبادت کریں, آپ اپنے رب کی عبادت کریں. الذی the one who, یعنی جس نے خلقکم, خلق کا مطلب روٹ لیٹرز ہیں خا لام قاف, خا لام قاف, خلق یخلق خلقا, خلق یخلق خلقا, یعنی جس the one who, جس نے خلقکم, جس نے آپ کی تخلیق کی, جس نے آپ کو پیدا کیا. the one who created you, خلقکم, he created you, لیکن جب الذی ایڈ کریں گے جس نے آپ کو پیدا کیا, پھر آپ ہی ہٹا دیں گے. جیسے کل راہیلہ پوچھ رہی تھی, پرسوں پوچھ رہی تھی کہ اس میں دے بھی لکھا ہے پھر دوبارہ دے لکھا ہے, تو when you join it, the word is الذی the one who, خلقکم he created you, but when you join it الذی خلقکم, then you will say the one who created you. ٹھیک ہے, یعنی جس نے آپ کو پیدا کیا. والذین و اینڈ, اور الذین the ones who, الذی سنگولر, الذین is plural, سیم ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا, the ones who یعنی those کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو, یا وہ لوگ جو من قبلکم, جو آپ سے پہلے تھے, before you, who were before you. والذین من قبلکم, جو آپ سے پہلے تھے. قاف با لام قبل کا ہے, قاف لام آپ کو پتہ ہے ہم قبل کہتے ہی ہیں, تو before you یا آپ سے پہلے. لعلکم, اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ریزن دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی کریٹ کیا, ان کو بھی کریٹ کیا, کس لیے. یہاں پنچ لائن آ گئی, رزلٹ کیا ہے یہ سارا کچھ کرنے کا. لعلکم تتقون, تتقون, لعلکم کا مطلب یہ ہے so that you may, لعلکم so that you may, تاکہ آپ, تاکہ آپ. اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا, تاکہ آپ تتقون. تتقون آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, واو قاف یا, اتقا یتقی اتقاؤن, اتقا, اتقا نہیں ہے, سوری اتقا, یہ ہمیشہ میں غلط پڑھتی ہوں. اتقا, اتقا یتقی اتقاؤن, یہ اتقا کی وجہ سے میں وہاں بھی غلط پڑھ, لکھ لیں اتقا. اچھا اتقا اس کے اوپر فتح ہے, اتقا یتقی اتقاؤن, فارم 8 ہے یہ. یو اٹین تقوی, یعنی یو بیکم اللہ کانشیس, یعنی آپ, تقوی کا مطلب آپ کو پتہ ہے رائچسنس ہے, پائٹی ہے, اللہ کانشیسنس ہے, تاکہ آپ تقوی اختیار کریں, سو دیٹ یو بیکم اللہ کانشیس, یا آپ کہیں سو دیٹ یو مے اٹین تقوی. اس کا سینٹینس ہے, او پیپل ورشپ یور رب, the one who created you and those before you, so that you may attain taqwa. یا آپ کہیں so you may become Allah conscious. اے لوگو آپ اپنے رب کی عبادت کریں جس نے پیدا کیا آپ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو آپ سے پہلے تھے, تاکہ آپ تقوی اختیار کریں. گرامر پہ آتے ہیں یا ایوہا. یا ایوہا جس طرح ہم یا کہتے ہیں, آپ جو پڑھ چکے ہیں سب آپ کو پتہ ہے, یا اور یا ایوہا ایک ہی چیز ہے. جب اٹ از, اگر ال آتا ہے میسکولن ہے اور ال آتا ہے, یا اگر فیمنن ہے تو یا ایوہا نہیں, یا ایتوہا لائے گا. ٹھیک ہے نا, یہاں میسکولن ہے اور ال آیا اس سے پہلے, تو یہ حرف ندا جو ہے یعنی منادا جو ہے, ووکیٹو جس کو ہم کہتے ہیں, ووکیٹو پارٹیکل, یہ یا کے بدلے یا ایوہا یوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا ایوہا, جب ال آتا ہے تو یا ایوہا یوز ہوتا ہے, جب ال نہیں ہے تو صرف یا یوز ہوتا ہے. یا ایوہا الناس, الناس اسم مرفوع میسکولن پلورل ڈیفینٹ ناؤن. ٹھیک ہے نا. اعبدو, اعبدو کیا ہے, فعل الامر, آپ عبادت کریں. تو جمع اعبدو, اعبد ہوگا, اعبدی ہوگا, اعبدو ہے تو فعل الامر, اور جمع ہے, مذکر ہے, مخاطب ہے, اور فاعل بھی ہے. فاعل کیوں ہے, کیوں آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ ورشپ کرو, اور جب وہ ورشپ کریں گے تو وہ ان کا ایکشن ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اعبدو رب, رب کیا چیز ہے, اسم منصوب, کیوں کہ وہ فاعل تھا تو مفعول بہ بھی آنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ فاعل کے ساتھ مفعول بہ, خود بھی ہم کوئی ایکشن کرتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس میں مفعول بہ نہیں ہوتا ہے, لیکن اس میں کیا ہے, اسی لیے متعدی اور لازم کہتے ہیں نا, تو اس میں یہ ہے کہ جب اسم منصوب ہے رب, کیونکہ اعبدو رب, تو رب کیا چیز ہے, مفعول بہ بھی ہے اور صفہ بھی ہے, کیونکہ رب اللہ پرورش کرنے والا ہے اور وہی رب ہے. تو اور پھر ساتھ ساتھ یہ مفعول بہ بھی ہے, کیونکہ مفعول تھا پہلے تو مفعول نہیں, ہاں وہ فاعل تھا تو یہ مفعول بہ بھی ہے, اور اس کے بعد پھر کم کیا چیز ہے, مضاف الیہ, تو یہ مضاف بھی ہے فار کم, ربکم
कुम जो है मुदाफ इलैहि है, दमीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर मुखातब ये सब आप लिख लें। अल्लज़ी क्या चीज़ है, इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर मैस्कुलिन और ऑल्सो सिफा हो गया रब के लिए, इसको जब अरब्स डिफाइन करते हैं वो उसको सिफा भी कहते हैं। खलक़ा खलक़ा फिल मादी वाहिद मुज़क्कर गाइब ऑल्सो फ़ाइल, किसके लिए यूज हो रहा है, अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला ने खलक़ा, अल्लाह ताला ने हमको तख्लीक दी, हमको पैदा किया, फ़िल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गाइब और फ़ाइल, फ़ाइल इस अल्लाह ताला खलक़ा कुम अगेन सेम दमीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर मुखातब एंड ऑल्सो मफ़ूल बिही, कि आपको पैदा किया तो आप मफ़ूल बिही भी बन गए। व हरफियात या वाउलात जो आप कहना चाहिए, अल्लज़ीना इसम मौसूल जमा मुज़क्कर, मिन हर्फ जर प्रपोजिशन, क़ब्लिकुम अगेन इट्स मजरूर, मिन क़ब्ल था इसलिए मजरूर है, और मुदाफ मुदाफ क़ब्लिकुम इस मुदाफ मुदाफ इलैहि दमीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर मुखातब, ठीक है। लअल्लकुम इस्मु लअल्ला कहलाता है, इस्मु लअल्ला कहलाता है इस हर्फ नसब, क्योंकि इसके बाद जो आता है लअल्ला, लअल्लकुम हर्फ नसब है लअल्ला, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये कि इसके बाद जो है जो आएगा तो वो मंसूब होगा, ठीक है ना। तो इसके साथ कुम इज दमीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर मुखातिब, सेम थिंग। तत्तकून आप पढ़ चुके हैं पहले भी कई दफा, फिर भी इट्स खबरु लअल्ला, लअल्ला का खबर ये है खबरु लअल्ला, और इस फेल मुदारे है तत्तकून जमा मुज़क्कर मुखातिब और फाइल भी है, फाइल फॉर्म 8 का फाइल है, ठीक है, तत्तकून, ठीक है। ओके थोड़ी सी तफसीर इसकी कर लेते हैं। आया 21 की अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि ओ ए लोगो ओ बुदो इबादत करो अपने रब की, आपके रब की इबादत करो। क्लियरली इससे पता चल रहा है कि कुरान जो है, हम कहते हैं ना कुरान मुसलमानों की किताब है, अब आप क्या कहेंगे कि मुसलमानों की किताब है, नहीं, मुसलमान इसको पढ़ते हैं, मुसलमान इसमें बिलीव करते हैं, मुसलमान इस पे अमल करते हैं, मुसलमान इसको पढ़ते हैं पढ़ाते हैं और इसको ऑनर करते हैं, और हमें ये यकीन है कि ये किताब डिवाइन है अल्लाह की तरफ से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी गई। लेकिन इस है किसके लिए पैगाम, इट इज फॉर ऑल मैनकाइंड, अभी मैंने आपको बताया था फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। तो जब आप किसी नॉन मुस्लिम से मिले तो आप उससे नहीं कि आवर बुक, आप उनसे के द बुक, the book which Allah sent, which God sent for all mankind, for all human beings। तो अल्लाह सुब्हाना ताला सिर्फ हमें नहीं कह रहे हैं कि हम उनकी इबादत करें, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को कह रहे हैं, हर एक इंसान को कह रहे हैं कि nobody is worthy of worship except him, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, कोई और, no one and nothing else is worthy of worship। अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि जब मैंने आपको पैदा किया तो अल्लाह ताला रीजंस दे रहे हैं कि क्यों हम उनकी वर्शिप करें, क्यों हम उनकी इबादत करें, बिकॉज ही अलोन इज द क्रिएटर, खलक़कुम, अल्लाह ने ही हमको पैदा किया, हमें सिर्फ नहीं पैदा किया, एवरीथिंग एंड एवरीवन, सिर्फ मैं और आप मुसलमानों को अल्लाह ने नहीं पैदा किया, ही इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सितारे, जो कुछ भी आप देख ले, ये दरिया, ये पहाड़, और हम सब, ये चूंटियां, ये हाथी, ये ऊंट, जितनी भी चीजों का आप एग्जाम्पल ले लें, सब कुछ किसने पैदा किया, अल्लाह ने। इफ ही इज अलोन, ही इज द ओनली क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन, तो फिर हम किसी और की कैसे इबादत करें, जब वो है जिसने हम पे सिर्फ ये नहीं, हम पे फेवर किया है, हम पे बहुत सारे फेवर्स किए, हमें ये लाइफ दी है। और क्लास शुरू होने से पहले मैं यही कहती कि अल्लाह का सबसे बड़ा ब्लेसिंग जो हम पे है कि लाइफ के साथ अल्लाह ने हमको ईमान दिया। अगर ये ईमान नहीं होता, हमारे पास सेहत होती, पैसे होते, औलाद होती, बिजनेस होते, सब कुछ होता, वी रिचेस्ट पीपल ऑन अर्थ होते, लेकिन हमारे पास ईमान नहीं होता, वी वुड हैव बीन एट अ टोटल लॉस। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आपको फेवर किया, कि हमने आपको, अल्लाह कह नहीं रहे कि मैंने फिर, अल्लाह कह रहे हैं कि हमने आपको ये जिंदगी दी, हमने आपकी तख्लीक की, और सिर्फ आपको नहीं, आपसे पहले भी जो लोग थे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन अल्लाह ताला लोगों को पैदा करते जा रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं क्यों पैदा किया, इसलिए पैदा किया ताकि यू मे अटेन तकवा। वेरी सिंपल, अल्लाह ताला पहले में बता रहे हैं व्हाट ही डिड, he created us, and then he says why he did, to attain taqwa, so that you may attain taqwa। हमें हमारी चॉइस दे रहे हैं, you may, लअल्लकुम, you may, शायद आप तकवा इख्तियार कर लें। इट मीन्स आप अल्लाह के कॉन्शियस हो जाएं, इन अदर वर्ड्स हम अल्लाह से डरना शुरू कर दें, किस चीज़ के, हम राइचस हो जाएं क्योंकि हम अल्लाह के खौफ से डरने लगे। और तकवा मैंने पहले आप लोगों को पहले ही सब बता दिया, तो ये उस वक्त हो सकता है हम मुत्तकी बन सकते हैं जब हम अल्लाह कॉन्शियस हो जाए, जब हम, हमारे दिमाग में ये आ जाए कि अल्लाह हमें 24 घंटे देख भी रहा है, सुन भी रहा है, अल्लाह को सब कुछ मालूम है, और जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। एक और आयत पढ़ लेते हैं, आयत नंबर 22।
اللہ تعالیٰ کنٹینیوز, اللہ says کہ الذی یعنی وہ, سوری میں ابھی پہلے پڑھ لوں, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تھوڑی لمبی آیت ہے, ذرا جلدی جلدی کرتے ہیں. شمیم سوری میں برش کرنا نہیں چاہتی ہوں, لیکن یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگ دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں. اور اب یہ ورڈز وہی ہیں جو آپ نے پہلے سنے میں, الذی the one who, جس نے, جعل, جعل آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, اس کلاس میں شاید نہیں پڑھا ہوگا لیکن آپ نے ویسے عربک میں کئی دفعہ پڑھا. جعل جیم عین لام, جیم عین لام, جعل یجعل جعلن, جعل یجعل جعلن, ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹو پلیس, ٹو پٹ, ہی پٹ, ہی جعل ہی پٹ, یا ہی میڈ, یا اس نے بنایا, لکم فار یو, آپ کے لیے, الارض, الارض سب کو معلوم ہے, ارض یعنی یہ زمین, the earth زمین, اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ را ضاد, حمزہ را ضاد. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنایا ہے, اس زمین کو پلیس کیا ہے فراشن. فراش کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں فرش کی طرح, ٹھیک ہے, فرش, لیکن ہم فرش نارملی زمین کو کہتے ہیں اردو میں. فرش کا مطلب یہ ہے کہ لائک اے کارپیٹ, ایک بچھونا, آپ سمجھ لیں, ایک ریسٹ کرنے کی جگہ. انگلش میں آپ لکھ لیں a resting place. اللہ made this earth a resting place, یعنی like a carpet. اور اردو میں آپ لکھ لیں فرش یا بچھونا, اور اس کے روٹ لیٹرز ہیں ف را شین, ف را شین. والسماء اینڈ یا اور, السما, السما آپ کو پتہ ہے سین میم واو, اس کے روٹ لیٹرز ہیں the sky یعنی آسمان. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ زمین اور یہ آسمان بنایا ہے, اور زمین کو ایک بچھونا بنایا, اور فرش کو کیا بنایا ہے؟ بنا. بنا با نون یا, با نون یا, یعنی اصل میں بنا کا مطلب یہ جس چیز کو کنسٹرکٹ کیا جائے, جس چیز کو بلڈ کیا جائے. ہم دعا کرتے ہیں نا, ربی ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ, جو آسیہ کی دعا تھی, آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دعا تھی کہ ربی ابنی لی عندک بیتا, یعنی ہمارے لیے بلڈ کر یا اللہ جنت میں ایک گھر اپنے قریب, ٹھیک ہے نا. تو بنا کا مطلب ہے ٹو کنسٹرکٹ, تو جو چیز بلڈ کی ہوئی ہے وہ چیز. تو ادھر یہاں پر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھت کو ہمارے لیے ایک کنسٹرکشن کیا کر کے بنایا. اللہ تعالیٰ نے تو کنسٹرکٹ کیا ہے, لیکن اس کو کیا بنایا؟ ہمارے لیے ایک شیلٹر بنایا. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے, بنا کا مطلب ہے عروف, عروف یا شیلٹر یا کورنگ. اردو میں آپ کہہ لیں چھت, اردو میں چھت کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو ہمارے لیے ایک چھت بنایا. و اینڈ اردو میں اور, انزلہ, نون زال, نون زا لام, نون زا لام, ہی سینٹ ڈاؤن, اس نے اتارا, من السمائی, من فرام اردو میں سے, السمائی سیم تھنگ the sky, اور اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے, ماءن, ماء کیا چیز ہے؟ پانی, یعنی پانی یعنی بارش کا پانی. آپ کہہ رہے پانی, آپ کہہ رہے بارش, جو آپ کا واٹر بھی کہہ سکتے, رین بھی کہہ سکتے. میم نو میم سوری میم واو ہا, میم واو ہا, ما ان. تو ماں کیا چیز ہے؟ پانی. آپ جائیں گے عربی تو کہیں گے مویا مویا, لیکن ہوتا ما ان ہے, وہ جو آمیہ ہوتا ہے اس میں مویا کہتے ہیں. تو ما ان یعنی پانی, بارش کا پانی. فاخرجا, ف کا مطلب دین یعنی پھر, اخرجا, خا را جیم, یہ آپ کو پتہ ہے اخرجا یخرجو اخراجن, اخراجن, اخرجا یخرجو اخراجن, ٹو ٹیک آؤٹ, یعنی آپ نے خراجہ یخرجو تو پڑھا ہی تھا نا. تو ٹیک آؤٹ, ہی ٹک آؤٹ, اللہ تعالیٰ نے نکالا, اس نے نکالا, بھی ود اٹ, اس کے ذریعے یا اس سے, من فرام یا آف, اردو میں آپ کہیں گے میں یا سے. تو الثمراتی, یہ آپ سب کو معلوم ہے ثمرات کس چیز کو کہتے ہیں, سا میم را, سا میم را, یعنی فروٹس. الثمراتی the fruits, یعنی پھلوں کو نکالا اللہ تعالیٰ نے. رزقن, رزقن کا کیا مطلب ہے؟ را زا قاف یعنی رزق, پروویژن. اللہ تعالیٰ brought out from, پہلے پانی انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے, پہلے آسمان بنایا, زمین بنائی, سب کچھ, اور اس کے بعد بارش کی, بارش سے پھل نکالے, اور کیا چیز؟ وہ ہمارے لیے ایک رزق ہے, پروویژن ہے. را زا قاف پروویژن, رزق, لکم فار یو, آپ کے لیے. فلا تجعلوا, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو فلا تجعلوا, ف کا مطلب ہے سو یا therefore, اردو میں آپ کہیں گے پس یا لہذا. لا تجعلوا, اگین اٹ از نہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ایک کمانڈ کر رہے ہیں. جیم عین لام تو وہی ہے جس طرح جعل یجعل تھا, اسی طرح جیم عین لام ہے, بٹ پہلے یجعل جعل پڑا تھا, اب لا تجعلوا, تو آپ مت بنائیں. You do not make, آپ نہ بنائیں, للہ فار اللہ, یعنی اللہ کے لیے, اندادن,
अंदादन के रूट लेटर्स है नून दाल दाल, निद, नून दाल दाल, सिंगुलर निद होता है। अंदादन, अंदादन का मतलब है राइवल्स, ओपोनेंट्स, आप कह लें इक्वल्स, आप कह लें आइडल्स, बुत, इमेज, मैच, कुछ भी, बहुत सारी चीजें अल्लाह के राइवल्स बन सकते हैं जिस तरह दुनिया में लोगों ने बनाए हैं। यानी अल्लाह के बराबर किसी को करना, इक्वल्स, अल्लाह के साथ शरीक किसी को करना, या अल्लाह के मुकाबिल किसी को लेकर आना। तो ये सब चीजें अंदादन, ठीक है ना, निद अंदादन। तो व अंतुम, व का मतलब यहाँ पर देखें वाइल है, वाइल मतलब व का मतलब और नहीं है। ये सर्कमस्टेंशियल हो जाता है जब हम कहते हैं कि जबकि, वाइल का मतलब है जबकि, व अंतुम जबकि, अंतुम यू प्लूरल के लिए आप, जबकि आप, तालमून, इल्म से निकलता है आइन लाम मीम, टू नो, यानी जानना, इल्म रखना, यानी यू नो और यू हैव नॉलेज, आप जानते हैं, आप इल्म रखते हैं। जबकि आप इल्म रखते हैं तो आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, अल्लाह के साथ किसी को बराबर करने की कोशिश ना करें, अल्लाह के लिए ओपोनेंट्स या राइवल्स मत बनाएं, ठीक है ना। अंदादन समझ में आ गई, ठीक है, चाहे वो बुत है चाहे वो इंसान है। A full sentence, the one who made for you, Allazi, the one who made for you the earth a resting place, and the sky a covering ya a roof, and he sent down water ya rain from the sky, then he took out with it, yani pani se, from ya of the fruits a provision for you. So do not make rivals for Allah while you know. जिसने आपके लिए जमीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया, और उसने आपके लिए आसमान से पानी उतारा, फिर उसके जरिए से आपके लिए फलों का रिज्क निकाला, बस आप अल्लाह के लिए शरीक ना बनाएं जबकि आप इल्म रखते हैं या जबकि आप जानते हैं। ग्रामर, अल्लज़ी इसम मौसूल वाहिद मुज़क्कर, जअला फिल मादी वाहिद मुज़क्कर गाइब, आल्सो फाइल, जअला यानी यू आर डूइंग समथिंग, इट्स एन एक्शन, तो फाइल हो गया। लकुम फॉर यू, हर्फ जर प्लस दमीर मुत्तसिल जमा मुज़क्कर मुखातब एंड जार मजरूर हो गया। लकुम, हमें कुम नजर नहीं आ रहा है कि मजरूर है, इसी तरह का नजर, कोई चीजें पता नहीं चलता है, लेकिन वो होता है मबनी होते हैं, और चूंकि ज्यादातर जो दमायर हैं ये मबनी हैं, आई थिंक सबके सब मबनी होंगे, तो उसकी वजह से लकुम जब है तो वो ऑल्दो वो है, आप लिखना चाहे तो मजरूर लिखें क्योंकि मुदाफ इलैहि है, तो मुदाफ इलैहि जार व मजरूर। अल अर्दा क्या, इसम मंसूब, क्योंकि अल्लाह ने बनाया, तो एक फाइल था या मफूल बिही आ गया, इट इज मफूल बिही, इट इज अल अर्दा। क्या चीज है आपको याद है, फेमिनिन है कि मैस्कुलिन है, इट इज फेमिनिन, याद रखिएगा, ओके। अल अर्दा इज फेमिनिन, इट इज अ डेफिनेट नाउन। अल अर्दा, अर्दा बोलेंगे तो इनडेफिनेट हो जाएगा, तो इसम मंसूब, फेमिनिन मफूल बिही है इसलिए मंसूब है, फेमिनिन है और डेफिनेट नाउन है। फिराशन इसम मंसूब, अगेन कि फिराशन भी मफूल बिही है, देयर कैन बी 2 मफूल बिहीज और 3 मफूल बिहीज विद वन फाइल, ओके। इसम मंसूब मैस्कुलिन, फिराशन इस, देखिए ये वो फेमिनिन था अल अर्दा, फिराशन क्या है, मैस्कुलिन, इंडेफिनेट नाउन मफऊल बिही। व हरफियात या वाउल अत्फ, अस्समा के इसम मंसूब, यानी अगेन इट इज मफऊल बिही क्योंकि अल्लाह ताला ने समा को भी क्रिएट किया है, तो द फाइल इज अल्लाह एंड द मफऊल बिकम्स इसम मंसूब। एंड अस्समा आपको याद है, अगेन इट इज फेमिनिन, अस्समा इज फेमिनिन, इट इज डेफिनेट नाउन क्योंकि अस्समा है, मफूल बिही है। बिना इसम मंसूब, अगेन इट इज मफूल बिही क्योंकि इट इज टॉकिंग अबाउट अ कंस्ट्रक्शन, जो चीज अल्लाह ने बनाई है, तो इतने सारे मफूल बिही आ गया। इसम मंसूब, मैस्कुलिन, इनडेफिनेट नाउन, मफूल बिही, ठीक है ना। व हरफियात, अनज़ला, अनज़ला फिल मादी वाहिद मुज़क्कर गाइब एंड ऑल्सो फाइल, क्योंकि अल्लाह ने नाजिल किया, तो अल्लाह जो अनज़ला जो है, अगेन इट बिकम्स फाइल। अनज़ला मिनस समाई, मिनस समाई फ्रॉम द स्काई, अगेन मिन इज हर्फ जर, अस्समा इज समाई, अगेन मिन के बाद है इसीलिए मजरूर है, इट्स इसम मजरूर एंड यू नो इट्स फेमिनिन एंड यू नो अस्समा इज डेफिनेट नाउन। मा इज इसम मंसूब क्योंकि मफूल बिही है, मैस्कुलिन है, इंडेफिनेट नाउन है। फअखरजा, फ इज हरफियात, अखरजा, अखरजा अगेन इज पास्ट टेंस, फिल मादी वाहिद मुज़क्कर गाइब, ऑल्सो फाइल क्योंकि अखरजा वो निकाल रही है, किस चीज को निकाल रही है, इट्स डूइंग एन एक्शन, तो फॉर्म 4 का ये फाइल हो गया, अखरजा बिही, उससे निकाला। हर्फ जर प्लस दमीर मुत्तसिल वाहिद मुज़क्कर गाइब जार व मजरूर, मिन क्या चीज है, हर्फ जर, अस्समरात
اسم مجرور کیونکہ اگین اٹ بیکمز اے مفعول بہی. کیا نکالا؟ مفعول بہی. فاعل تھا اور اب مفعول بہی آ گیا. اسم مجرور فیمنن الثمرات. دیکھیں ثمرات فیمنن ہے اور پلورل اور ڈیفینٹ نام الثمرات. رزقن. رزقن از اسم منصوب مفعول بہی masculine indefinite noun. لکم حرف جر پلس ضمیر متصل جمع مذکر مخاطب and then فا is حرف عطف. لا تجعلوا. لا تجعلوا کیا ہے؟ ایک حکم ہے prohibition particle یا حرف نہیں یا فعل نہیں. جو آپ کہتے ہیں فعل نہیں ہے حرف نہیں ہے. لا حرف نہیں ہے. لا تجعلوا اس فعل نہیں جمع مذکر and مخاطب and it is also فاعل because somebody is doing this or not doing this. تو فاعل بھی وہ ہو جاتا ہے لا تجعلوا. سو پروہیبٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ مت کرو فعل نہیں ہے. للہ اللہ کے لیے حرف جر اسم الجلالہ اسم مجرور اینڈ لی کی وجہ سے مجرور ہو گیا. للہ اندادن. اندادن کیا اسم منصوب کیونکہ اگین اٹ از مفعول بہی مت بناؤ اس کے لیے. تو اسم منصوب میسکولن پلورل اینڈ انڈیفینٹ. ٹھیک ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. وہ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا جس طرح اور نہیں ہے یہاں مطلب ہے میں نے آپ کو بتایا تھا while اور while کا مطلب ہے کہ it depends on the situation. circumstantial particle آپ لکھ لیں انگلش والے لکھ لیں it is a circumstantial particle. it depends on a state. while you are with him, while you are doing this, while I'm doing this. یہ آتا جائے گا قرآن میں کئی دفعہ جب بھی واو آئے گا it can have a lot of meanings. so ایک اس کا میننگ یہ ہے کہ it is in a state. circumstantial particle ہے. اس کو عربک میں واو الحالیہ بھی کہتے ہیں. واو الحالیہ اور صرف حال بھی کہتے ہیں. صرف حال یعنی جس state میں ہے. وَأَنْتُمْ while أنتم while you are ضمیر منفصل. یہ منفصل الگ ہے. وَأَنْتُمْ جب متصل ہوتا ہے وہ کمبائن ہوتا ہے. جب وہ اٹیچ نہیں ہوتا ہے اٹس اے ڈیٹیچ پروناؤن. ضمیر منفصل جمع مذکر مخاطب. while you تعلمون you know اور فعل مضارع جمع مذکر مخاطب and it is also خبر and also فاعل. انتم تعلمون آپ جانتے ہیں it is a خبر وانتم تعلمون and it is also انتم کیا تھا یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر جملہ اسمیہ انتم آپ بن گیا اور پھر اس کے بعد that is a مبتدا and the خبر is تعلمون. تو while انتم تعلمون جب آپ جانتے ہیں so it is also خبر and it is also فاعل کیونکہ آپ جانتے ہیں. it is an action. جاننا is an action. تو ٹھیک ہے جلدی سے اس کی تفسیر کر دیتی ہوں. اس آیت میں آیا نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اور بھی میری بہت ساری بلیسنگز ہیں. صرف یہ نہیں کہ میں نے آپ کو تخلیق دے دی آپ کو پیدا کر دیا اور جو بلیسنگز اللہ نے ہم پہ بیسٹو کی ہیں جو گرانٹ کی ہم پہ بلیسنگز وہ ہڈن بھی ہیں اور اپیرنٹ بھی ہیں. کچھ چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں کچھ چیزیں ہمیں نہیں نظر آتی ہیں. ہمارے اپنے جسم کا ہمیں پتہ ہے وہ اس میں ابھی نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے یہ چیزیں لیکن جو اپیرنٹ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہی از دا ون ہو میڈ دا ارتھ ریسٹنگ پلیس فار اس لائک اے بیڈ. اگر یہ زمین نہیں ہوتی آپ سوچیں ہم ہوا میں پھر رہے ہوتے ہمارے پاس ہم ادھر ادھر ہوتے لڑک رہے ہوتے ٹکرا رہے ہوتے. آپ سوچتے ہیں زمین کتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی. تو سوچتے ہی نہیں ہے نا. ہمیں تو پتہ ہے اٹس گیون وی ہیو اے زمین. اس میں کیا ہے تو وی ہیو اے زمین اور سپوز یہ زمین جو اب گھوم رہی ہے ارتھ جو گھوم رہا ہے اس پہ کیا ہو رہا ہے اگر ہم ایک دوسرے سے اگین یہ اگر گریوٹی کا پل نہیں ہوتا اب اللہ گریوٹی کا بھی اس وقت نہیں بتا رہے لیکن آپ یہی سوچ لیں کہ اس زمین کی ایک چیز کو آپ دیکھنے جائیں گے تو ہر چیز آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی. ہی از دا ون ہو میڈ دی ارتھ ایز اے ریسٹنگ پلیس. ادھر ادھر بھٹکنے کے لیے نہیں ہے. اٹس ریسٹ اینڈ جسٹ لائک اے بیڈ اینڈ ہی از دا ون ہو میڈ دا اسکائی اے کورنگ یعنی ایک روف بنا دیا. اگر یہ اسکائی نہیں ہوتا تو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا نظر آ رہا ہوتا. عجیب ہم وہ میٹیورائٹس آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور ٹکرا رہے ہیں. اینڈ ہی از دا ون ہو سینڈ ڈاؤن واٹر فرام دا اسکائی یعنی وہ کلاؤڈس میں سے بادلوں میں سے ہمارے اوپر بارش برساتے ہیں. اینڈ ہی از دا ون جس نے اس بارش کے ذریعے ہمارے لیے ہر قسم کے فروٹس اور ویجیٹیبلس نکالے ہیں اور وہ ہمارے لیے رزق ہے ہمارے لیے پروویژن ہے ہماری سسٹیننس کا ذریعہ ہے اسی پھول سے اسی پھل سے اسی چیزوں سے. اور صرف وہ نہیں ہے اگر آپ پورے سائیکل کو دیکھیں تو جو جانور ہیں جو کھا رہے ہیں وہ بھی وہی کھا رہے ہیں. مطلب اگر آپ پورے سائیکل میں جائیں گے سائنٹیفک انالیسس کریں گے ایوری تھنگ کمز فرام دی ارتھ اینڈ کیا چیز کر رہی ہے بارش ان کو لے کر آ رہی ہے. یہ دو آیات جو ہے نا یہ ہمیں شو کرتی ہیں اللہ کی پوری جو یونیورس ہے اس میں کتنی ہارمنی ہے. دس از سم تھنگ بیوٹیفل. کتنی ہارمنی ہے اور کتنی آپس میں
कोऑर्डिनेशन है और कितनी आपस में सब चीजें जुड़ी मिली हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाई हैं, ऑल द साइकिल्स, किसके लिए? हमारे लिए, फॉर आवर बेनिफिट, दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर अस, हमारी लिविंग के लिए। और अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए ऐसी अच्छी जो रिलेशनशिप उनकी बनाई है, इससे अल्लाह ताला हमारे लिए इस दुनिया में सारी कंफर्ट बता रहे हैं कि इट हैज बिकम अ कंफर्टेबल प्लेस फॉर अस। क्यों? कि अल्लाह ताला ने ऐसा प्लान किया है। तो हमारी जो लाइफ है इस दुनिया में किस चीज से लिंक हो रही है? स्काइज से भी लिंक हो रही है, अर्थ से भी लिंक हो रही है, हमें हीट भी मिल रहा है, हमें लाइट भी मिल रही है, और ग्रेविटी भी है, स्टार्स भी हैं, प्लैनेट्स भी हैं। ये सब चीजें अर्थ को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ग्रेविटी नहीं होती तो क्या होता? तो इसलिए मैं कहती हूँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप लोग वैसे ही कोई साइंस की बुक्स पढ़ लें कि वाटर इटसेल्फ, अल्लाह ताला जो पानी भेज रहा है उसका कितना बड़ा, इट्स अ फिनोमेना कि वाटर आता है, हमारी यहाँ से एवेपोरेट होता है पानी और फिर वाटर आता है। ये एक वंडर है, एक मिरेकल है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई ओवरलुक नहीं कर सकता कि एक क्रिएटर है जो ये सब कुछ चला रहा है। दो होते तो क्या होता? एक कहता है आज बारिश करें, एक कहता है बारिश नहीं करें। तो अल्लाह ताला ये एड्रेस करें एवरी सिंगल पर्सन को कि मैंने आपके लिए ये सब किया है, तो आप मुझसे ही, मेरी ही इबादत करें, मुझसे ही डरें और मुझसे ही होप रखें और अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करें। जब हमें ये समझ आ जाता है कि अल्लाह अलोन हैज द राइट टू बी वर्शिप्ड, तो हम राइवल्स कैसे बनाएंगे? हम कैसे सोच भी सकेंगे कि कोई और अल्लाह का राइवल है? इससे क्या होता है, हमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है तौहीद और शिर्क की आ जाती है। तो इंशाल्लाह जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास यानी ट्यूसडे को, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी, आखिरी जब हमने लेसन ये खत्म किया आज, तो ट्यूसडे को आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। आई वांट टू गिव अ ब्रीफ, वेरी वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ तौहीद एंड शिर्क, क्योंकि अब तौहीद भी आ गया, शिर्क भी आ गया। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ कोई राइवल्स ना बनाओ। तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप लोग सवाल पूछ लीजिए, कोई सवाल? जी बस एक सवाल मुझे थोड़ी सी बिल्कुल आखिर में है ना, व अंतुम तालमून, तो आप प्लीज इसकी ट्रांसलेशन बता देंगे मुझे दोबारा? जबकि आप जानते हैं, while you know, while you have knowledge, व अंतुम while you तालमून, आपको नॉलेज है, आप जानते हैं, आप इल्म रखते हैं। ठीक है जी, और कोई सवाल, कोई कमेंट? जी, ये लकुम, इसको जरा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे? ये किसी का खुला हुआ है, प्लीज अपना ये आरफा आपकी वीडियो आ रही है। सॉरी। तो लअल्लकुम, आप वीडियो बंद कर दीजिए, सिर्फ ऑडियो ऑन कर दीजिए। लअल्लकुम, ताकि आप, जी, सो दैट यू मे, ताकि आप। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। और कोई सवाल है? आपके पास टाइम 5 मिनट और पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? प्लीज गो अहेड। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो है इसका रूट वर्ड था नून दाल दाल, ये जो लास्ट वाला हमने पढ़ा अंदाज़न, तो ये आप इसको इटसेल्फ नून दाल दाल की मतलब निद राइवल्स, अपोनेंट्स, बराबर, इक्वल्स, शरीक, मतलब किसी को आप, अगर आप डिक्शनरी में जाए, आप सिर्फ नून दाल दाल डालें, हैंड्स वर्ड में डालें, आपको उतना लंबा चढ़ा आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन प्लीज? कोई सवाल है? एक मुझे आप लोगों से कहना था बिफोर वी एंड, कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, बिकॉज हमारा ये जुल्हिज्जा हो जाएगा इंशाल्लाह स्टार्ट संडे से, इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब अच्छे अच्छे काम करेंगे, इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, तकबीर तहलील सब पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं इस नेक्स्ट वीक में छुट्टी ना कराऊं आप लोगों की, क्योंकि फिर ईद के बाद आपको छुट्टी ज्यादा जरूरत होगी, ईद के दिन और ईद के बाद और ये सब। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम पढ़ लेते हैं ट्यूसडे और थर्सडे को। अगर आपको मुश्किल लग रहा है, ट्यूसडे को हम क्लास कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप थर्सडे तक नहीं सर्वाइव करेंगी, देखे रमजान में भी हम सर्वाइव कर ही लेते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला जितने नेक काम करेंगे, और इस 10 डेज में आप जितने नेक काम करेंगे, अल्लाह loves these days, these deeds more than any time in the year. तो
تو ہم اسی کے تھوڑا سا جو ہم 1-1 گھنٹہ پڑھ لیں گے اس میں ہم کو اور زیادہ ثواب ملے گا نا, کتنے گنے زیادہ ملے گا. تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مس دس اپرچونٹی کہ ہم پڑھیں اور پڑھائیں اللہ کی کتاب کو. انشاءاللہ یہ 2 ہی دن ہے, ٹیوزڈے اور تھرسڈے, اور 1-1 گھنٹہ ہے. تو انشاءاللہ پھر عید کے بعد پھر وہ نیکسٹ ویک ایک چھٹی کر لیں گے. جی ارشادہ آپ کچھ پوچھ رہی ہیں؟ جی یہ روزے رکھنے ہیں 10 دن برابر؟ 9 دن 10واں دن تو عید کا ہے نا. رکھنے ہیں کا لفظ مت پوچھیں, رکھنے کا مطلب ہے کہ فرض ہو گیا, فرض نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ اٹ از ریکمینڈیڈ, سننا ہے, مستحب ہے اگر آپ رکھ سکیں. ورنہ یوم عرفہ کا روزہ, جس دن لوگ عرفات پہ کھڑے ہوں گے, جو حج کا دن ہوگا, اس دن کے لیے آگے پیچھے مطلب 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یوم عرفہ کا روزہ ضرور رکھیں. اس کے علاوہ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ روزے سٹارٹ کریں گے, اگر سنڈے سے یا منڈے سے سٹارٹ کریں گے, اور آپ اگر کمزوری ہوتی ہے اور آپ وہ روزہ چھوٹ جائے گا, تو آپ بیچ میں چھوڑ لیں, اور نہیں رکھ سکتے ہیں تو نہ رکھیں, صرف 10th کا رکھ 9th کا رکھ لیں. 9 تاریخ کو. جی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن. جی عرفہ کے دن, یوم عرفہ. جی یوم اور کوئی عرفہ. سوال انشاءاللہ. پلیز, کوئی سوال, گو اہیڈ. یہ عرفہ کا تو جیسے عرفہ کا تو دن ایک ہی دن ہے نا, 9 ذی الحج, جی مگر وہ جی پاکستان میں تو ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہاں تو لوگ, میں نے دیکھا کہ وہ دوسرے دن جب عید ہو رہی ہوتی ہے سعودیہ میں, وہ لوگ رکھ رہے ہوتے ہیں روزہ, تو وہ رکھ شکر سکتے ہیں. کرو, شکر کرو, ہم یہاں پر ہیں, اللہ کا شکر ہے, ہم صحیح دن پہ رکھ لیتے ہیں بس. نہیں, میں تو وہاں کی بات کری, میں تو وہاں ہوں گی نا. وہاں بھی کچھ فتوے ہیں جو کہتے ہیں آپ اپنے ملک کے مطابق رکھیں, لیکن جو میں جس دیر آر اوپینینز, لیکن میں جس اوپینین کو فالو کرتی ہوں وہ یہ کہ حج کتنی دور ہے آپ سے, یوم عرفہ کی آپ سے عرفات کتنی دور ہے. اگر یوم عرفہ ہے, آپ اس دن تو آپ روزہ رکھیں نا, ڈیفینیٹلی رکھیں. نیکسٹ ڈے چونکہ عید ہو رہی ہے, تو آپ اگر نہیں رکھیں گے آپ کو گناہ نہیں ملے گا انشاءاللہ. ویسے بھی گناہ نہیں ہے, لیکن آپ یہ سوچ کے رکھیں یوم عرفہ ہے, لوگ عرفات پہ کھڑے ہیں, یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اہمیت دی ہے, اس دن آپ روزہ رکھیں. تو آئی فالو دیٹ اوپینین. باقی سب کے الگ الگ اوپینینس ہیں, جس کو آپ فالو کریں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ مائی اوپینین آن اینی باڈی ایلسز اوپینین. تو آپ کی مرضی. پاکستان میں جا کے لوگ بہت, میری جو بہت کلوز فرینڈز ہیں ان کو میں کہہ دیتی ہوں کہ یار عید کے دن روزہ نہیں رکھنا, عید کے دن حرام ہے بس. تو پھر ان کی اپنی مرضی ہے. میں تو وہاں پر اگر ہوتی بھی ہوں, جب پشاور میں, کراچی میں, جہاں بھی ہوتی ہوں, تو میں عید والے دن, جس دن عید ہو رہی ہے, اس دن میں روزہ نہیں رکھتی ہوں. آئی کیپ ود دا نیت کہ آج عرفہ ہے, یوم عرفہ ہے, آئی کیپ اٹ فار یوم عرفہ. اور کون سی عبادت کرنی چاہے اس دن عرفہ کے جو دن؟ بھی کر لیں, جو بھی اچھی عبادت ہے, کوئی خاص فکس نہیں ہے, جو بھی آپ کریں. لیکن یہ جو ہے جو تکبیرات ہیں, یہ آپ شروع سے قرآن پڑھیں, روزے رکھیں, چیریٹی دیں, جتنا بھی, کسی غریب, کسی بیمار کو وزٹ کریں, کسی غریب کی مدد کریں, جو بھی آپ کریں گے, قرآن پڑھیں, روزہ رکھیں, نفل پڑھیں, جو کچھ کریں, سب کچھ. کوئی خاص عبادت نہیں ہے سوائے تکبیر اور تحلیل, تحمید, تکبیر, تحلیل. میں اس میں ڈال دوں گی, آپ کے گروپ میں ڈال دوں گی کہ انشاءاللہ کیا کرنا ہے. عید کی بھی ڈال دوں گی اور عرفہ کی بھی ڈال دوں گی انشاءاللہ. اور کوئی سوال؟ اللہ تعالیٰ سب. سسٹر نسرین, آپ نے وہ سورہ حدید کی بات کیا تھا, جی, that's gonna be given to us. تو اس کے لیے ایک دعا ہے سورہ تحریم میں, سورہ نمبر 66 آیہ نمبر 8 کے اینڈ پہ, which is especially asking for that noor. It's رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا نورنا یا لنا نورنا, یا بالکل بیوٹیفل, دیٹس اے بیوٹیفل دعا. یہ اچھا ہے, آپ پوسٹ کر دیجئے اسی کے اوپر کہ یہ سورہ نمبر کون سی, آیہ نمبر, سورہ تحریم کی آیہ نمبر 8 ہے. تو آپ ڈال کے اس میں گروپ پہ ڈال دیجئے. گروپ پہ میں نہیں چاہتی کہ ہم وہ چیزیں ڈالیں جو ہمارے کورس سے ریلیٹڈ نہیں ہیں, یا جو ہم پورے گروپ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں. تو لیکن وہ چیزیں آپ ڈال دیں جو اس وقت آپ نے چونکہ مینشن کیا, تو پٹ اٹ دیر, سو دیٹ ہم نے چونکہ یہ پڑھا ہے ابھی نور کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان سے نور چھین سکتا ہے اور آخرت کے لیے, اور منافقوں کی یہ سزا ہوگی. تو ہم, آپ ڈال دیجئے اس کو پلیز ان دا گروپ, تاکہ لوگ یہ پڑھیں انشاءاللہ دعا. جزاک اللہ خیر, بہت اچھا ان پٹ, آئی لو دیز ان پٹس, اینڈ میں چاہتی ہوں کہ سب لوگ بینیفٹ کریں انشاءاللہ. اور کوئی کامنٹ, کوئی ان پٹ, کوئی کویسچن نہیں ہے تو پھر ہم بند کرتے ہیں. اوکے, میں نے دعا تو پڑھ لی تھی لیکن دوبارہ پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جزاک اللہ. و ایاکم و ایاکم و ایاکم. سلامت رہیں.